يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ. معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں، اور آج کی اس مختصر نشست میں آپ احباب کے سامنے
وقت کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے چند چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ سامعین محترم، وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور دولت ہے، اور یہ گراں قدر ایسا سرمایہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی قدرتی وسائل اور دیگر اشیاء ہیں انہیں خریدا جا سکتا ہے، اگر وہ ختم ہو جائیں تو دوبارہ انہیں استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دوبارہ انہیں خریدا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو استعمال کرنے کے بعد، وقت کے گزر جانے کے بعد انسان اسے خرید نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال یوں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے برف کا تودہ یا برف کا بلاک ہو، اور اگر انسان اس برف کے بلاک کو استعمال نہیں کرے گا تو اس نے پگھل کے ضائع ہو جانا ہے۔ اسی طرح وقت اگر انسان مفید اور نفع بخش کاموں کے اندر استعمال نہیں کرے گا، اپنے وقت کو پائیدار نہیں بنائے گا، تو یہ وقت گزر جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، اور جب وقت گزرے گا پھر انسان ندامت اور شرمندگی سے ہاتھ ملتا رہے گا، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کف افسوس ملے گا۔ اور آج بھی نوجوان اور مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے احباب اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، فضول اور بے فائدہ کاموں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر وقت کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا ہو، یہ کبھی بھی تھمتا اور رکتا نہیں ہے۔ وقت اپنی پوری رفتار کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح انسان وقت کو خرید نہیں سکتا، انسان کسی دوسرے کو اپنا وقت بیچ نہیں سکتا، اور یہ وقت ایسی مادی چیز بھی نہیں ہے کہ انسان اسے سٹور کر سکے، محفوظ کر سکے، اور اسی طرح وقت کو بچا کر کے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان خود ہی محنت اور تگودو سے اس وقت کو مفید کاموں میں استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح وقت ایک مقررہ ہے، جیسے ہی وقت ختم ہوگا تو انسان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، یعنی انسان اپنی قسمت میں لکھے ہوئے وقت سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تو یہ وہ وقت کی چند خصوصیات ہیں کہ جن سے وقت کی اہمیت اور قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو قرآن کریم میں بھی جا بجا ہمیں وقت کی اہمیت کا پیغام اور درس دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ اوقات کی قسمیں ذکر کی ہیں، جیسا کہ ایک مقام پہ وقت فجر اور عشرائے ذو الحجہ کی قسم اٹھائی گئی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، اور ایک مقام پر رات اور دن کی قسم اٹھائی گئی اور فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور ایک مقام کے اوپر چاشت اور رات کے وقت کی قسم کو ذکر کیا گیا اور فرمایا والضحی واللیل اذا سجا۔ یعنی دیکھیے کہ قرآن کریم میں ان اوقات کی جو قسمیں ذکر کی گئی ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان غفلت سے جاگے، سستی اور کاہلی کی چادر کو اتار پھینکے، غفلت سے بیدار ہو کے اپنے وقت کو مفید اور نفع بخش کاموں میں استعمال کرے۔ انسان وقت کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کو محسوس کرے اور اچھے اور فائدہ مند کاموں کے اندر اسے استعمال کرنا شروع کر دے۔ اب دیکھیے سامعین محترم، اسلام کا جو نظام عبادات ہے اگر ہم اس پہ بھی غور کریں تو اس سے بھی ہمیں ٹائم مینجمنٹ، اس سے بھی ہمیں وقت کی اہمیت اور قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر ہم نماز کے حوالے سے غور کریں تو قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے۔ یعنی نماز کا ایک وقت ہے، فجر کا ایک وقت ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کا الگ الگ سے وقت مقرر ہے۔ اگر انسان اس وقت کے اندر نماز کو ادا کرے گا تو وہ ادا کہلائے گی، اگر وقت سے ہٹ کے پڑے گا تو وہ قضا کہلائے گی۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی وقت کا ذکر ہے، اس میں بھی وقت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سامعین محترم، اگر ہم قرآن سے احادیث کی جانب آئیں
تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی وقت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو یوں بیان کیا اور فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سے لوگ خسارے میں ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ خسارے میں مبتلا ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی فرمایا الصحت، اور دوسری جو نعمت ہے وہ فرمایا الفراغ، یعنی صحت اور فراغت جو ہے، اگر انسان اس سے فائدہ حاصل نہیں کرے گا، انہیں نفع بخش کاموں میں نہیں خرچ کرے گا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام نہیں کرے گا، تو یہ صحت اور فراغت انسان کے خسارے کا باعث بنے گی۔ یعنی یہ دو چیزیں اور دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس بات کا پیغام اور درس دیتی ہیں کہ آج ہم تیرے پاس آئی ہیں، تو انہیں فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے انہیں استعمال کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ وقت کی اہمیت کو یوں بیان کیا اور فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کی جو عمر ہے اسے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اگر اللہ نے تجھے آج اعضائے جسمانی کی قوت اور طاقت اور چستی عطا کی ہے تو اس توانائی کو کسی فضول کاموں میں خرچ مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کو اپناؤ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے اپنے شب و روز کو زندہ کرو، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس سے قبل کہ تمہارے اعضاء تمہارے ساتھ دینا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہو۔ اور آگے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کہ جب انسان تندرست ہوتا ہے تو پھر جو جی چاہتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا پھرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی یاد میں اس صحت کو بسر کرو اور اپنے وقت کی اہمیت کو جانو۔ اور آگے فرمایا غناک قبل فقرک، کہ اگر اللہ نے تمہیں آج دولت اور مال کی فراوانی عطا کی ہے تو غربت اور افلاس کے آنے سے پہلے اس دولت کو اللہ کی نعمت سمجھو، غنیمت جانو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرو۔ آگے فرمایا فراغک قبل شغلک، کہ اگر آج تمہیں فراغت نصیب ہے تو مشغول ہونے سے پہلے اسے بھی غنیمت جانو۔ اور آگے آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری سانسوں کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تمہارے جسم میں، بدن میں ابھی بھی سانسیں رواں ہیں، سانسیں جاری و ساری ہیں، تو جب تک تمہاری سانسوں کا آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے تو فرمائے سے بھی موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنے وقت کو فائدہ مند بناؤ، اپنے وقت کو اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اہل خانہ کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بناؤ، اپنے معاشرے کی تعمیر و ترقی پہ کام کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ سامعین محترم، جس طرح دنیا کے اندر انسان کو وقت کی اہمیت کی جانب توجہ دلائی گئی تو اسی طرح اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ بروز قیامت بھی بندے سے وقت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب وہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے گا، جب تک وہ ان چیزوں کے بارے میں عرض نہیں کرے گا تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹ سکے گا۔ اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، کہ بندے کی عمر کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق، اس کی حیات کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کو کس جگہ پہ کھپایا ہے، اپنی زندگی کو کن کاموں میں فنا کیا ہے۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، بندے کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، کن کاموں میں اسے استعمال کرتا رہا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، اسی طرح بندے کے مال کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں سے مال حاصل کیا، کن کن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تو مال و دولت کماتا رہا۔ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، پھر انسان جن جن جگہوں پہ مال کو خرچ کرنے والا ہے
ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، اور آخر میں پوچھا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جتنا علم حاصل کیا کیا اس پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں۔ یعنی قیامت کے دن بھی انسان کو وقت کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی عمر کے متعلق، اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ان ساری احادیث میں ہمیں وقت کی اہمیت اور قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ سامعین محترم، اب آخر میں آپ احباب کے سامنے چند نکات اور چند چیزیں وہ پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے بندہ مومن کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز سستی اور کاہلی ہے، کہ انسان جب سستی، کاہلی اور غفلت کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، اس میں تحریک اور فعالیت پیدا نہیں ہوتی، مثبت طرز فکر سے انسان قدم آگے نہیں بڑھاتا، اور یہ ایسا مرض ہے کہ جو انسان کے لیے بھی خطرناک ہے اور یہ معاشرے کے لیے بھی خطرناک ہے، اور یہ وقت کے ضائع ہونے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو وقت کو ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے وہ ٹال مٹول کرنا اور تسویف ہے، یعنی انسان آج کے کام کو کل پہ مؤخر کر دے، اپنے کاموں کو آگے ٹالتا رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کام کر کے تھک چکے تھے، اور جب تھکان سے چور ہو چکے تھے تو کسی نے آپ سے عرض کیا کہ جناب آج آپ آرام فرمائیں اور اپنے کام کو کل پہ مؤخر کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آج کا کام بھی اتنی تھکان اور تھکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، تو اگر آج کا کام کل پہ مؤخر کروں گا تو پھر 2 دن کا کام کس طریقے سے کر سکوں گا۔ ہمیں ٹال مٹول کرنے کی بجائے کام کو اس کے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح کثرت میل جول بھی، یعنی بہت زیادہ احباب کی بیٹھک اور ملاقاتیں اور یہ وقت گزاری، یہ بھی وقت کے ضائع ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ احباب کہ جن کو ہم سال بعد ملتے ہیں، یعنی سال کے وقفے سے ملتے ہیں، فرمایا اوثقوا بمودتہم ممن نراہم کل یوم، فرمایا جنہیں ہم سال کے وقفے سے ملتے ہیں ان سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کی بنسبت کہ جنہیں ہم روزانہ ملتے ہیں، جن کو روزانہ ہم ملاقات کرتے ہیں اور جنہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر انسان وقفے سے ملے گا تو اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اس میں تعلقات میں خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے 2 قسم کی محافل اور مجالس ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں صرف لوگ وقت پاس کرتے ہیں اور وقت کو گزارتے ہیں، اور یہ جو مجلس ہے یہ وقت کو ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک مجلس وہ ہے کہ جیسے علمی مذاکرہ ہو یا احباب کی ایسی بیٹھک ہو کہ جس جگہ پہ علم کی باتیں جاری ہیں، علم سیکھا سکھایا جا رہا ہے، تو ایسی مجلس یقیناً انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ اسی طرح فضول کاموں میں مشغولیت بھی وقت کے ضیاع کا سبب ہے، اور حضور ذوالامت علیہ الرحمہ اپنے طلباء کو یہ حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے، اور کتنا پیارا مفہوم ہے۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ اور فضول کاموں کو چھوڑ دے، کبھی بھی ان کاموں میں اپنی زندگی کو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرے کہ جو دنیا کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ مند اور نفع بخش ثابت نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سامعین محترم، جو جدید آلات ہیں اور خصوصاً جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی وقت کے ضیاع کا ذریعہ ہے، یعنی لوگ گھنٹوں فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی جدید آلات ہیں انسان ان کو بھی مثبت طریقے سے استعمال میں لائے، ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے، جب نیا دن نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انا خلق جدید وعلی عملک شہید، کہ میں نیا دن آیا ہوں اور میں تیرے ہر عمل کے اوپر گواہ ہوں۔
لہٰذا تو اس دنیا کے اندر مسافر ہے، زاد راہ جمع کر لے، مجھ سے فائدہ اٹھا، مجھ سے نفع اٹھا، اور نفع حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوار اور سدھار لے۔ اور آگے وہ اعلان کرتا ہے دن کہ فَإِنِّي إِذَا مَضِيتُ لَا أَعُودُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر تو نے مجھ سے فائدہ نہ اٹھایا تو میں گزر جاؤں گا، اور جب گزر گیا تو پھر قیامت تک لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ تو سامعین محترم، اس فرمان سے بھی ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ الوقت کالسیف، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، إِن لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ، اگر تو وقت کو نہیں کاٹے گا تو یہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ضیاء الوقت اشد من الموت، کہ جو وقت کو ضائع کرنا ہے یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور آگے فرمایا لِأَنَّ الْمَوْتَ يَقْطَعُكَ مِنَ الدُّنْيَا، کیونکہ یہ جو موت ہے یہ تجھے دنیا سے کاٹ دیتی ہے، تیرا دنیا سے ناتا اور رشتہ توڑ دیتی ہے۔ وَضِيَاعُ الْوَقْتِ يَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ، لیکن وقت کا ضائع کرنا تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے تجھے کاٹ دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، فضول اور بے فائدہ کاموں کے اندر اپنی زندگی کو بسر نہ کریں، اپنا نصب العین مقرر کریں، مقصد حیات متعین کریں، اور ترجیحات کا تعین کر کے اپنے وقت کو اس میں استعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ سرکار سے مانگو تو صحیح یاد کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، یہ نام
محمد ہے کہ رحمت کا سمندر یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا میرا ایمان ہے تاحشر مہکتا ہوگا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔